نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ آج مسائل رمضان کورس کا 7واں دن ہے اور سبق نمبر 7 کا یہ پہلا حصہ ہے۔ ماقبل سبق میں تقریباً 4 قواعد اور ضوابط بیان ہو چکی ہے، جن کی وجہ سے ایسے بہت سے مسائل سامنے آئے جن میں روزہ ٹوٹ جاتا تھا اور صرف قضا لازم آتی تھی، یا پھر قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم آتا تھا۔ تو یہاں سے انشاءاللہ آگے جو قواعد ہے وہ بیان کروں گا، اور اس کے تحت بھی وہ مسائل انشاءاللہ آئیں گے جن کی وجہ سے یا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، صرف قضا لازم آتی ہے، یا پھر قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم آتا ہے۔ تو 5واں ضابطہ یہ ہے کہ کفارے کا جو تعلق ہے وہ صرف رمضان کی ادا روزوں کے ساتھ ہے۔ اگر کسی نے رمضان کا ادا روزہ رکھا اور پھر اس کو قصداً توڑ دیا تمام شرائط کے ساتھ جو ابھی بیان ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر قضا بھی لازم ہے اور کفارہ بھی لازم ہوگا۔ لیکن اگر کسی نے رمضان کے روزے کے علاوہ کسی اور روزے کو قصداً توڑا تو اس کے اوپر کفارہ نہیں ہوگا، صرف قضا لازم ہوگی۔ مثلا کسی نے نفلی روزہ رکھا اور اس کو توڑ دیا، یا کسی نے نظر معین یا غیر معین کا روزہ رکھا تھا اور اس کو توڑ دیا، یا کسی نے کفارے کا کوئی روزہ رکھا تھا اور اس کو توڑ دیا، یا پھر کوئی شخص رمضان کے قضا روزے رکھ رہا تھا، یعنی رمضان میں اس نے روزے نہیں رکھے تھے، بعد میں ان روزوں کی قضا کر رہا تھا اور اس کو قصداً توڑ دیا، تو ان تمام صورتوں میں اس کے اوپر کفارہ نہیں ہوگا، صرف اس روزے کی قضا لازم ہوگی۔ تو کفارے کا تعلق رمضان کی ادا روزے کے ساتھ ہے، باقی روزوں کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ ایک مستقل ضابطہ ہے۔ چھٹا ضابطہ یہ ہے کہ کفارے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ شخص جس میں روزے کے فرض ہونے اور صحیح ہونے کی تمام شرائط پائی جاتی ہو، وہ رمضان کا روزہ توڑ دے تو اس کے اوپر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ لیکن اگر کسی شخص میں روزے فرض ہونے اور صحیح ہونے کی تمام شرائط نہ پائی جاتی ہو اور وہ رمضان کا ادا روزہ توڑ دے، تب بھی اس کے اوپر کفارہ نہیں ہوگا، صرف قضا ہے۔ مثلا کوئی نابالغ لڑکا ہے اور اس نے روزہ رکھا تھا، پھر اس نے رمضان میں دن کے وقت اس روزے کو قصداً توڑ دیا، تو اس صورت میں چونکہ وہ نابالغ ہے، مکلف نہیں ہے، اس لیے اس کے اوپر نہ تو اس روزے کی قضا ہے نہ کفارہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ نابالغ ہے۔ اسی طرح کسی مسافر نے حالت سفر میں رمضان کا روزہ قصداً توڑ دیا، تو ایسی صورت میں بھی اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے، کیونکہ سفر کی حالت میں روزہ نہ رکھنے کی شرعاً اجازت ہے، تو لہٰذا مسافر کے اوپر صرف روزے کی قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ 7واں ضابطہ یہ ہے کہ رمضان کی اس روزے میں جس کی نیت رات سے کی ہو، یعنی صبح صادق سے پہلے اگر کوئی اس کو قصداً توڑ دے تو ایسی صورت میں قضا اور کفارہ دونوں ہے، اور اگر اس نے نیت صبح صادق سے پہلے نہیں کی ہے بلکہ نصف النہار سے پہلے اس نے نیت کی ہے، یعنی صبح صادق کے بعد، تو ایسی صورت میں اس روزے کی صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ یہ بھی ایک ضابطہ ہے۔ مثلا کوئی شخص صبح صادق سے پہلے حالت سفر میں تھا اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں روزہ نہیں رکھنا چاہتا، اور پھر صبح صادق تک اس نے نیت نہیں کی، صبح صادق کے بعد مثلا 8 بجے اس کو یاد آیا کہ میں روزہ رکھ لیتا ہوں، کیونکہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں، مطلب میرے لیے کوئی تکلیف نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس نے نیت کی۔ اب اگر وہ اس روزے کو توڑ دے تو اس کے اوپر صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اسی طرح 29 شعبان کو کوئی اطلاع وغیرہ نہیں ملی کہ کل روزہ ہے یا نہیں ہے، پھر 30 شعبان جو کہ یکم رمضان تھا حقیقت میں، اس میں اطلاع ملی کہ آج تو یکم رمضان ہے، اور یہ اطلاع نصف النہار سے پہلے ملی اور لوگوں نے روزہ رکھا، تو اگر کسی نے اس روزے کو توڑ دیا تو اس کے اوپر قضا ہے، کفارہ نہیں ہے، کیونکہ اس روزے کی نیت رات سے نہیں تھی، اور کفارے کے لیے شرط ہے کہ اس کی نیت رات سے کی ہو۔ 8واں ضابطہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کا روزہ شروع کر کے پھر اس کو توڑ دے تو اس کے اوپر کفارہ بھی ہے، قضا بھی ہے۔ لیکن اگر کسی نے رمضان کا روزہ شروع ہی نہیں کیا، یعنی رمضان کا روزہ رکھا ہی نہیں، اور وہ رمضان مبارک میں دن کے وقت کھاتا رہا پیتا رہا اور اس نے بالکل نیت ہی نہیں کی تھی، تو ایسی صورت میں ان روزوں کی اس کے اوپر قضا ہے، کفارہ نہیں ہے،
کیونکہ کفارے کا تعلق اس سے ہے کہ روزے کو شروع کر کے پھر توڑ دے. تو یہ جو ہے نا ایک ضابطہ ہے، ضابطہ نمبر 8. آگے ضابطہ نمبر 9 یہ ہے کہ اگر کسی نے رمضان کا روزہ رکھا اور پھر اس کو دن کے وقت قصدن توڑ دیا، جس کی وجہ سے اس کے اوپر کفارہ بھی لازم آتا تھا، لیکن پھر اسی دن غروبی آفتاب سے پہلے پہلے کوئی ایسا قدرتی عذر پیش آیا جس کی وجہ سے اس کو روزہ توڑنے کی اجازت دی، یا جس کی وجہ سے اس کا روزہ خود بخود ٹوٹ گیا، تو ایسی صورت میں بھی جو کفارہ پہلے لازم تھا ابھی وہ کفارہ جو ہے وہ ساقط ہوگا. مثلا کسی عورت نے رمضان کا روزہ رکھا تھا اور دن کی وقت اس نے رمضان کا روزہ توڑ دیا، جس کی وجہ سے اس کے اوپر کفارہ لازم آیا، لیکن غروبی آفتاب سے پہلے پہلے اس کو حیض آیا، مینسز، یا اس کا بچہ پیدا ہوا، تو اب اس کا روزہ ٹوٹ گیا، لہٰذا اب اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے، صرف اس روزے کی قضا ہے. اور اسی طرح کسی شخص نے رمضان کا روزہ رکھا تھا، پھر اس کو دن کے وقت توڑ دیا، اور پھر اسی دن غروب آفتاب سے پہلے پہلے وہ قدرتی طور پر ایسا بیمار ہوا کہ اس بیماری کی وجہ سے اس کے لیے روزہ توڑنے کی اجازت تھی، تو ایسی صورت میں بھی اس کے اوپر جو کفارہ لازم تھا وہ کفارہ ساقط ہوا، اور اب جو ہے وہ صرف قضا رکھے گا، اس کے اوپر کفارہ نہیں ہوگا. لیکن یہاں یہ بات یاد رکھی کہ یہاں قدرتی عذر کا لفظ میں نے استعمال کیا. اگر اختیاری عذر ہو تو اس سے کفارہ ساقط نہیں ہوگا. مثلا ایک شخص نے روزہ توڑا، اس کے اوپر کفارہ لازم آیا، پھر اس نے اسی دن غروب آفتاب سے پہلے پہلے سفر شروع کیا، اور سفر میں اس نے کچھ کھایا پیا، تو اب سفر کرنے کی وجہ سے اس کا جو کفارہ ہے وہ ساقط نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اختیاری عذر ہے، قدرتی عذر نہیں ہے. 10واں ضابطہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے جماع کرے، ہم بستری کرے دن کے وقت رمضان میں، تو ایسی صورت میں اگر اس کو روزہ یاد بھی تھا تو اس صورت میں قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم آتا ہے. لیکن ہم بستری کے علاوہ باقی انزال کی جو صورتیں ہے، ڈسچارج ہونے کی جتنی صورتیں ہیں، وہ 2 قسم پر ہے. بعض صورتیں وہ ہیں کہ جس میں اگر آدمی ڈسچارج ہو جائے، اس کو انزال ہو جائے، فارغ ہو جائے، تو اس میں روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں آتا. مثلا کسی نے عورت کو دیکھا اور دیکھنے سے وہ ڈسچارج ہوا، اور یا کسی بات کا خیال اس کے ذہن میں کوئی بات آئی اور اس بات کی خیال آنے کی وجہ سے وہ ڈسچارج ہوا، تو ایسے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں آتا. اسی طرح کسی نے اپنی بیوی کی مخصوص اعضاء کو دیکھا اور ان اعضاء کی دیکھنے کی وجہ سے وہ ڈسچارج ہوا، تو اس سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں آتا. اسی طرح کسی کی مزی نکل گئی، مزی سے مراد یہ ہے کہ شہوات کے ساتھ ایسا پانی کہ جو منی نہ ہو اور وہ انسان سے 1-2 قطرے نکلے، اور ان قطروں کی وجہ سے اس کی جو خواہش ہے وہ پوری طرح پوری نہ ہو، بلکہ خواہش اور جذبہ جو ہے وہ باقی ہو، اس کو مزی کہتے ہیں. تو مزی نکلنے سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں آتا. یہ تقریباً 4 صورتیں ہیں، ان کی وجہ سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا. ان کے علاوہ انزال کی بعض صورتیں وہ ہیں جن میں روزہ جو ہے ٹوٹ جاتا ہے، لیکن صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے، کیونکہ یہ اس میں ہم بستری نہیں پائی گئی. مثلا کسی نے عورت کا بوسہ لیا اور اس کو انزال ہوا، تو اس صورت میں قضا ہے، کفارہ نہیں ہے. اسی طرح کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ لپٹ گیا، بغلگیر ہوا اور اس کو انزال ہوا، تو اس صورت میں بھی قضا ہے، کفارہ نہیں ہے. اسی طرح کسی نے مشت زنی کی، یعنی اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو فارغ کیا، اگرچہ یہ گناہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے. اسی طرح کسی نے مادہ منویہ کی تجزیہ کے لیے جو سیمن ٹیسٹ ہوتا ہے لیبارٹری میں، اس نے سیمن ٹیسٹ کے لیے مشت زنی کی اور انزال ہوا، تو اس صورت میں بھی صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے. تو یہ تقریباً 10 ضوابط یہاں بیان ہو گئی. مزید بھی کچھ ضوابط ہیں انشاءاللہ، ان کو اگلے کلپ میں بیان کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.